جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھو بچو، بات کیا چل رہی تھی کہ کیا ہم جو ہے نا راوی کے مختلف فی ہونے کی مثال چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، راوی کے مختلف فی ہونے کی مثال چل رہی تھی کہ جناب علی بر بروا بنت واشق کے اندر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، قذافی بروا بنت واشق مثل قضاء کا فسر مسوس، ٹھیک ہے نا، تو ایک جو تھے نا، تو یہ جو تھے اس میں سے، تو ایک آدمی نے اپنی بیوی کا حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، پھر اس کا کیا ہوا، دخول سے پہلے ہی کیا ہو گئی ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی بیوی کو کیا ملے گا، اس کی بیوی کو کیا ملے گا، یاد ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو حضرت ابن مسعود نے کیا کیا تھا اس میں سے کہ حضرت نے کہا تو پورا اس کو حق مہر دیا جائے گا، موت کی وجہ سے اس کی کیا ہو جاتی ہے، وہ پورے حق مہر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب جو تھے یہ حضرت ماکل بن سنان جو تھے، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، حضرت ماکل نے کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی، حضرت علی کو جب یہ بات پہنچی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو رد کیا تھا اور کہا کہ ہم ایک بدو کی بات کو نہیں مانیں گے، اچھا، بدو کی بات کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک بدو کی بات کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی کہ جی یہ کیا ہے اس میں سے، تو حضرت علی نے گویا، حضرت علی نے ایک ایک آدمی کی روایت کو قبول نہیں کیا جو کہ کیا نہیں تھے، فقی نہیں تھے، فقی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کچھ الفاظ ایسے اس میں آ رہے ہیں، بدو کا مطلب ہے کہ گاؤں کا آدمی، جس کو کہتے ہیں نا گاؤں آدمی، دیہاتی، ٹھیک ہے نا، تو اسی کی کہتے ہو پینڈو، ٹھیک ہے نا، پینڈو آدمی جو ہے، پینڈو سمجھتے ہیں نا، پنڈ والا، پینڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے، پنڈ کوئی پینڈو جو ہے سادہ سا جو ہے نا، جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں سے تو بدو جو ہے، انہوں نے کہا ہم ایک بدو کی بات کو نہیں مانیں گے، تھوڑا سا کیا ہے جو الفاظ کیا تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا اس کو دیکھو، اس کا الفاظ کیا ہیں، تو اس کے اوپر میں اس کو وجہ تمہیں وجہ بتاتا ہوں، انہوں نے کہا وَقَالَ مَا نُسْخِي بِقَوْلِ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، حضرت علی کا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتے تھے، یہ جو دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، ہاں، یہ تم لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے انسان ہوتا ہے نا، کہ ایک انسان کیا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہوا، ہوا ہوتا ہے ہوا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہوا سمجھتے ہو، ہوا کیا ہوتا ہے، تم نے بیان جب بندہ سن رہا ہوتا ہے، تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جناب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹانگیں اس نے کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے ہاتھ کیا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ جو ہوتے ہیں ٹانگوں کے ارد گرد باندھ لیتے ہیں، ترجمہ کروں گا، ابھی ترجمہ کروں گا بھائی، پہلے مجھے وہ کرنے دو، ٹھیک ہے نا، ہوا، ٹھیک ہے نا، ہوا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی کیا کر لیتا ہے، جس میں بیان سنتے وقت آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی سرین کے بل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ آپ کیا کر لیتے ہیں، بعض لوگ اس کے گرد چادر بھی باندھ لیتے ہیں، اپنی ٹانگوں اور اپنی کمر کے ساتھ وہ باندھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہوا مار، ہوا کو کرنا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹانگوں کے بل جو ہے نا، ٹانگیں تھوڑی سی کھڑی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور چادر اس میں سے کیا کر لیتے ہیں، چادر کو اپنے ارد گرد باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو بندہ ہے نا دیہاتی، اس کی ہوا، اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یار، تم لوگ جو ہے نا کی کہو گے، ہوا یہ ہے، یہ گوگل پہ تم سرچ بھی کر لینا کہ ہوا کی نشست کیسے ہوتی ہے، ہوا، ٹھیک ہے نا، ہوا باندھ کر جو ہے گوگل پہ نشست کرو گے تو گھٹنے اوپر کر کے جو ہے نا تمہیں تصویر بھی، اس کی امیج بھی مل جاتا ہے کہ جی وہ چادر بھی باندھ لیتے ہیں جی اس طرح، ٹھیک ہے نا، انسان سرین کے بل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹانگیں تھوڑی سی کھڑی ہوتی ہیں، ٹانگیں کھڑی ہوتی ہیں، اور جی اس میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ہوا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھانے کی تمہیں کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے بات کو، وہ کہتے ہیں ہم ایک دیہاتی کی بات کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا،
देहातियों की आदत ये थी कि हवा मार के ना इस तरीके से बैठते थे, चाहे वो लुंगी भी होती थी, लुंगी भी होती थी, लुंगी भी होती थी, और इस तरह ही बैठे बैठे वो पेशाब कर दिया करते थे। बैठे बैठे क्या करते थे, पेशाब कर देते थे। और ये नहीं था कि कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन ये था कि नीचे ही क्या हो गया, बैठे हुए होते थे तो क्या करते थे, इस तरह ही बैठ के पेशाब भी, अगर किसी भी जगह बैठे हुए हैं, बाहर मट्टी पे बैठे हुए हैं, मट्टी में बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते थे, इस तरह पेशाब कर लेते थे। ठीक है ना। तो हजरत अली क्या फरमा रहे हैं कि हम ऐसे देहाती की बात को नहीं मानेंगे, बव्वाल जो पेशाब करने वाला है, अला अकीबई है, यानी इसी तरह ही जो है ना अपनी सुरीन पे बैठे हुए जो है ना, ठीक है ना, ये जो थे ना उसमें से, ठीक है ना, तो उसको वो नहीं करते थे। ये एक वो होती थी। तो कहते हैं कि वल बौलु फी मकान जलसु फी इज़ा ताजु इलल बौले व अदमुल मुबालात बेन यसीब अल बौलु आकाबहुम, कि पेशाब उनके पहुंच सकता था, पेशाब लग सकता था ना उसको, जालिका मिनल जहल वल किल्लत एहतियातिम, और एहतियात ना उसमें से, मुसलमान थे, मुसलमान थे लेकिन क्या थे, अभी भी तो क्या होते हैं, बाज देहाती होते हैं, जिधर मौका मिलता है क्या हो जाते हैं, ये पेशाब करना शुरू हो जाते हैं। अभी भी तो मुसलमान जो है हर जगह के ऊपर जो है, अभी गांव साइडों पे तो बहुत ज्यादा होता है, शहरों के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है जी, बस कि जिधर मौका मिलता है, हालांकि ये भी तरीका कार तो नहीं है ना कि जिधर दिल किया तो सीखी करते, दीवार के साथ बैठ के पेशाब कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये तो बड़ी नामुनासिब बात होती है। नामुनासिब बात होती है कि जी जिधर भी उसमें से, शहरों के अंदर भी बड़ा ये चल रहा होता है, तो गांव साइड पे तो और ज्यादा वो होता है। तो हज़रत अली ये फरमा रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये लोग तो बैठे बैठे पेशाब कर देते हैं, जहालत और किल्लत मुबालात, यानी इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं उसमें से, तो वो क्या हो गया उसमें से, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जुमला जो है ना, इसीलिए क्या है, ये मशहूर भी यही जुमला है कि जनाब ये क्या होता है, किसी की जहालत की तरफ इशारा करना हो तो ये कह दिया जाता है, जहालत की तरफ। हज़रत अली उनकी तौहीन नहीं कर रहे, अच्छा ये ज़हन में रखना, उनकी कम इल्मी को बयान कर रहे हैं, कि कम इल्म है, तौहीन नहीं बयान कर रहे उनकी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया, समझ आ रही है बात की, ये उनकी उसके कम इल्मी को बयान किया जा रहा है, उनकी तौहीन नहीं बयान की जा रही, कि ये देखो ये जो उन्होंने, मतलब ये है कि देखो अ, ये वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये हजरात जो होते हैं ना, ये इतना चीजों की अहमियत को लेते नहीं है, ये लेते नहीं है, हम इनकी बात को क्या नहीं करेंगे, हम इनकी बात को नहीं लेंगे। ठीक है ना, हम इनकी बात को नहीं लेंगे, तो अली इस बात पे रद्द कर रहे हैं, नहीं समझ आई है। ठीक है ना, मैं ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किसी के बारे में इस तरह का वो करना, तो ये क्या होता है यार, एक बंदा कहता है ना, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ, जिस मिसाल के तौर पर मैं होते हैं, मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ, कि ये देखो शहरों में लोग बैठ जाते हैं इस तरह, अब मेरे सामने कोई बंदा आता है, मैं कहता हूँ यार, कोई आलिम ही क्यों ना हो, मैं कहूँगा यार एहतियात नहीं करते जो है, ये देखो जरा, ये एहतियात नहीं करते हैं इन चीजों के अंदर जो है, ख्याल नहीं रखते हैं। तो अब ये क्या है, ये क्या है, ये अदम एहतियात की तरफ आ रही है, कि चीजों की जो अहमियत थी उसको नहीं लेते हैं, इस वजह से क्या किया जा रहा है, कि जो अहमियत होनी चाहिए वो नहीं लेते हैं। समझ गए हो बात को, इसलिए उन्होंने ये ऐसे कह दिया है। ठीक है ना। तो इसलिए जो वो होगा, इसलिए फिर देहातियों की बातों के अंदर क्या किया जाता था, उनके साथ कोई और मामले होते थे। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, एक देहाती आए, और वो क्या हुए, सहाबी, यानी वो भी सहाबी कहलाएंगे कि जी उसमें से, वो क्या हुआ, मस्जिद नबी के अंदर जो थे ना, उन्होंने बैठ के, उस जमाने में सारी मट्टी होती थी, सारी मट्टी होती थी, एक कोने में जाके क्या करना शुरू कर दिया, जो खुला मैदान सा ही था, तो वो अब बैठ के क्या करने लगे, पेशाब करने लगे, साहबा उनके पीछे दौड़े, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह माह, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको अभी करने दो। फिर जो उसने जब पेशाब वगैरह कर लिया, फिर उसने बुलाया, उनको बताया कि देखो ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, मस्जिद इसलिए नहीं होती है। ठीक है ना, इनके साथ क्या किया जा रहा है, इनके साथ एक नरमी का बर्ताव किया जा रहा है, कि इनको ये चीज की मालूम नहीं है, उनको उनको मालूम नहीं है, वो इस चीज की अहमियत नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, और ये क्या है उसमें से,
ठीक ہے نا। اور کیا ہے، ایک دفعہ اسلم آتے ہیں اور مسجد کی دیواروں کے اوپر کیا تھا، بلغم لگا ہوا تھا، بلغم لگا ہوا تھا، بلغم تھوک تھوک کا وہ لگا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے غصے سے، سرخ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ سرخ ہو گئے۔ اچھا اب کیوں سرخ کیوں ہو رہے ہیں؟ پتہ ہے کیوں ہو رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ جن صحابہ کے اوپر وہ ہو رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کوئی اور ہے، تم یہ بلغم صرف گرا ہوا ہے اس میں سے، کہ یہ مسجد کی دیواروں کے اوپر کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کوئی اور ہے، دیہاتی لوگ کوئی اور ان کے ساتھ وہ ہے، اور یہ لوگ کیا ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کوئی اور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، آپ کن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں جن کی چھوٹی سی بات بھی جو ہوتی ہے اس کے اوپر پکڑ زیادہ ہوتی ہے، بعض ہوتے ہیں ان کی بڑی سی بڑی بات کے اوپر بھی وہ نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ان کی سمجھ اتنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ سمجھے؟ تو اس وجہ سے یہ وہ تھا، اور سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے اس کو تمہارا اس لیے وہ ساری چیز کر رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے ذہن میں یہ وہ نہ اشکال آئے کہ کوئی اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کوئی توہین مقصد نہیں ہوتی کسی کی، ٹھیک ہے نا، توہین مقصد نہیں تھی حضرت علی تعالیٰ کو، کیسے وہ اتنے، یہ تو صحابہ جو ہیں وہ تو بڑے اس میں سے وہ تھے، لیکن ان کی یہ تھی کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ چیزوں کی اہمیت اس طرح شاید نہیں لیتے ہیں، ان کی بات کو لینے وقت کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ ان کا، دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ جو ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا جی یہاں سے چلیں گے، چل جائیے بولو، یہاں سے تھا نا ترجمہ، وہ اما مال مختلف فی ہے، یہاں سے چرچا کروں؟ اچھا جی، ترجمہ کرنا شروع کروں پھر؟ باقی میں نے سارے تمہیں وہ بتا دی ہے تھا، طلاق کی اور وہ ساری چیزیں وہ بتا دی تھیں، ایسا ہی تھا نا؟ اولاد بندو، عمل مختلف فی سے تھا نا؟ اچھا جی، اب یہاں سے چلو جی، کہتے ہیں وہ امل مختلف فی ہے، کہتے ہیں جو مختلف فی راوی ہوگا، مختلف فی فاوردو فی مثال ہی، تو کیا لائے ہیں اس کی مثال میں، علماء یہ مثال فاوردو علماء لاتے ہیں فی مثال ہی اس کی مثال میں، ما رویہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آتا ہے، سئیلا ان سے سوال کیا گیا، ام من تزوج امراتن، اس شخص کے بارے میں، یہ ان من تھا، اچھا ان من، ان من، ان من، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے، ام من تزوج امراتن، اس شخص کے بارے میں جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، ولم یسمی لہا مہرن، اور لیکن حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، حتی مات عنہا، یہاں تک کہ خاوندی کیا ہو گیا، کڑے ہو گیا، خاوندی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا آ گیا، فجتہد شہرن، انہوں نے کیا کر لیا، فجتہد شہرن، ٹھیک ہے نا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینے تک سوچتے رہے، سوچو ذرا بچو کیا لوگ تھے نا، ٹھیک ہے نا، کیا تھے، غور و فکر کرنا، چیزوں کی وہ لینا، اب ظاہری بات ہے وہ ایک مہینے تک اس کو سوچتے رہے کہ بھئی اس کا کیا جواب ہوگا، وقال بعد ذالک ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں نے حضور سے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں سنی، ولیکن اجتہد برائیی، میں اپنی رائے پر کیا کروں گا، اجتہاد کا اپنی رائے پہ بیان کرتا ہوں، فإنی فإن اصبت فمن اللہ، اور اگر پس یہ کیا ہو، اگر درست ہوگا تو فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اچھا، وإن اخطأت، اور اگر میں خطا کروں گا، فمنی، تو یہ میری طرف سے ہی ہوگی، ومن الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوگا اس میں سے، اچھا، اورا لہا، ٹھیک ہے نا، اورا لہا مہر مثل نسائہا، تو کہتے ہیں کہ میرے کیا گمان، کیا اورا لہا مہر مثل نسائہا، کہ بھئی
कहने लगे कि जनाब अली, ठीक है ना, कि तो उसमें से होगा, तो मैं उस औरत के, ठीक है ना, मैं समझता हूँ, उरा लहा, यानी मेरे गुमान ये है कि महरा मिसल निसाएहा, ठीक है ना, महरा मिसल निसाएहा, कि उसको कितना मिलेगा उसके लिए, ठीक है ना, कि ठीक है ना, महरे मिसल उसके लिए गुमान करता हूँ जो है उसमें से, ठीक है ना। तो ये जो है ना उसमें से, या और वाला महर मिसल निसाइहा, कि उसको उस मेरी उस गुमान के मुताबिक उसको क्या दिया जाएगा, महर मिसली दिया जाएगा पूरा, ला वक्सा वला शताता, ना कोई कमी ना कोई ज्यादती, ना कोई कमी ना कोई ज्यादती, पूरा पूरा महर मिसली। फकामा माकिल इब्न सिनान रजी अल्लाह अन्हु वकाला उशहिदू, ये अशहदू जो है ना, ठीक है ना, अशहदू, ठीक है ना, अन्ना रसूल सल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कजाफी बिरवत बिनते वाशिक, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, कि जनाब अली, ये जो है ना, अन्ना रसूल सल्लल्लाहु कजाफी बिरवत बिनते वाशिक, बिरवा बिनते वाशिक की बीवी के बारे में हुजूर ने ऐसा ही मिसला कजाइक, आपकी तरह ही फैसला फरमाया था। फसर्रा इब्नु मसूद ने सुरूरन लम युरा मिसलु कत्तो, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि इतने कभी भी खुश नहीं देखे गए थे। समझ आइए, इतने खुश कभी भी नहीं देखे गए, ठीक है ना, कि कभी नहीं देखा गया, लम युरा मिसलो हु कत्तो, ली मुआफकत कजा ही, इसलिए कि उनकी कजा की मुआफकत आ गई, कजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजा के। वरद्दहु अलीयुन रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली ने इस पर रद्द किया। वक़ाल मा नुस्खी बिकौल आराबियिन बव्वालिन अला अकीबैहि, कि जनाब अली हम एक बद्दू की बात पर कैसे तवज्जो दे सकते हैं, मा नुस्खी बिकौल आराबियिन, एक देहाती, बव्वालिन अला अकीबैहि, जो अपनी, यानी अपने एड़ियों के बल पेशाब करने वाले जो हैं, एड़ियों के ऊपर ही बैठ के जो है ना उसमें से अपनी पुश्त पे बैठ के जी पेशाब भी कर देते हैं, ठीक है ना, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये अब इसमें से जो है ना, तो ये उसमें से आ गया कि उसमें से आमतौर पे वो क्या करते थे, इत्तिबा करके जो है ना वो कर लेते थे। इब्ने मसूद बद्दू नहीं थे, ये थे माकिल, माकिल की बात को रद्द कर रहे हैं। इब्ने मसूद तो वो हैं, बहुत बड़े वो हैं उसमें से, ठीक है ना, तो इसमें से आ गया, ये माकिल बिन सिनान की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो कहते हैं वह हसबुहा अलमीरास वला वला महरा लहा, हसबुहा अलमीरास वला महरा लहा, उसके लिए बस मीरास ही होगी ऐसी औरत के लिए, और इसको कुछ हक महर नहीं दिया जाएगा। ली मुखालफत रायही, ठीक है ना, ली मुखालफत रायही, क्योंकि और क्या था उसमें से, ठीक है ना, और कोई हजरत अली का, ठीक है ना, ये उनकी राय के मुखालिफ था, तो उन्होंने गोया ली मुखालफत राय, ये रद्द करना उनकी राय की, तो इसका मतलब है उन्होंने हदीस को छोड़ के क्या किया है, उन्होंने हदीस को छोड़ के किस पे अमल किया, क्यास पे अमल किया, क्योंकि रावी क्या थे, रावी फकी नहीं थे, रावी फकी नहीं थी, ठीक है, तो लिमुखालफत राय यही, कि रावी फकी नहीं है, इस वजह से क्या कर लिया है। वह अन्नल माकूदा अलैहि आदा इलैहा मुसल्लमन, ठीक है ना, और क्या है, वह अन्नल माकूदा, ठीक है ना, मुखालिफ था, और वो ये, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उस वो हजरत अली की एक दलील क्या है, बुनियादी तौर पे वो क्यास क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो हक महर जो उसको पूरा मिला करता है, ठीक है ना, वो असल में क्या था उसकी, यही था कि अगर दुखूल हो चुका होता है, अगर दुखूल हो चुका होता है, ठीक है, तो अब उसको पूरा हक महर मिलना चाहिए। अगर दुखूल नहीं हुआ, माकूद अलह जो था, माकूद अलह जो होता है वो क्या हो गया, यानी जो औरत की जो शर्मगाह का मालिक बनता है बंदा, शर्मगाह का मालिक बनता है निकाह की वजह से, ठीक है, तो जब शर्मगाह का मालिक बना है वो तो फौत हो गया बंदा, और दुखूल हुआ नहीं है, तो जो माकूद अलैह था, जो औरत की शर्मगाह थी, वो औरत की तरफ बिल्कुल सही सालिम लौट गई है, क्योंकि दुखूल तो हुआ नहीं है, सही सालिम लौट गई है। तो जब सही सालिम लौट गई है, तो उसके एवज में कोई पैसा नहीं आना चाहिए। हक महर क्या होता है, हक महर बुनियादी तौर पे उस मिल्के बुजा, जो शर्मगाह का इवज होता है, उसका इवज होता है,
تو وہ تو اس کے پاس واپس پہنچ گئی اور بالکل صحیح سلامت اس کو عورت کی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جب اس میں کوئی فرق نہیں آیا تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ بھی حق مہر نہیں آنا چاہیے. دیکھو، وہ ان المعقود علیہ آدھا الیہا، اس عورت کی طرف لوٹ گئی ہے مسلمن، بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ. فلا تستوجبو، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا نہیں، ٹھیک ہے، تو پس، ٹھیک ہے نا، فلا تستوجبو، تو پس وہ عورت واجب نہیں کر سکتی بھی مقابلتی ہی عوضن، اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، بھی مقابلتی ہی اس کے مقابلے میں کسی عوض کو، مل کے بزا کے مقابلے میں کسی عوض کو وہ کیا نہیں کر سکتی، واجب نہیں کر سکتی. یہ ایسے ہی ہے کما لو طلقها قبل الدخول، یہ ایسے ہی حضرت علی فرما رہے ہیں کما لو طلقها قبل الدخول، کہ جیسا کہ اگر وہ کیا کرتے، طلاق دے دے دخول سے پہلے، ولم یسم اور قبل دخول ولم یسم لها مہرا، اور عورت کے لیے کیا نہ رکھا گیا ہو، حق مہر نہ رکھا گیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے، فعلی رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے عاملہ ہاؤنا بالرأی، اپنی رائے پر عمل کیا ہے، ولکیا عاملہ ہاؤنا بالرأی ولکیا سے، وقدموا علی خبر الواحد، اور خبر واحد پر مقدم کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے کس پہ وَنَحْنُ عَمَلْنَا بِحَدِيثِ، اور ہم نے کس پہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، نحن عملنا بحدیث ماکل ابن سنان، ماکل بن سنان کی روایت پہ عمل کیا ہے. کیوں؟ لأن السکات، لأن السکاتی، سکاتی کیوں جمع مؤنث سالم ہے؟ اچھا، لأن السکاتی، سمجھ آ رہی ہے؟ لأن السکاتی کیوں ہے؟ سکاتن کی جمع آ گئی، سکات آ گئی، کیونکہ بہت سے سکا راوی من الفقہاء، فقہا میں سے، ٹھیک ہے نا، سکات، لأن السکات من الفقہاء، تو بہت سے سکات جو تھے من الفقہاء، فقہا میں سے، کا الکما، جیسے الکما ہیں، وہ مسروق والحسن، لما رو عنہ، ٹھیک ہے نا، جب وہ کیا کر رہے ہیں، لما رو عنہ، جب کہ وہ ان کی روایت کو بیان کر رہے ہیں، سارا کل معروف بالعدالت، تو یہ جو راوی ہیں یہ ایسے ہی ہو گئے معروف بالعدالت کی طرح ہو گئے، کہ جو راوی کیا ہو، معروف بالعدالت کی طرح ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب معروف بالعدالت ہو وہ موقت بالقیاس ایزن، اور ہم کہتے ہیں یہ قیاس کا بھی کیا ہے، موقد ہے، قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. وہ کیا ہے، وہ ان الموت، یہ جو موت ہوتی ہے، یؤکد، موت جو ہوتی ہے، یؤکد مہر المثل، یہ مہر مثل کو پختہ کر دیتی ہے، موت جو ہوتی ہے، کما یؤکد جیسا کہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ کیا ہوتا ہے، کما یؤکد المسمى، جیسا کہ مقررہ مہر کو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جی ان الموت یؤکد مہر المثل، یہ موقع کرتی ہے کما یؤکد المسمى، جیسا کہ یہ موقع کرتی ہے مسمى کو. اگر اس کا حق مہر مقرر کیا ہوتا تب بھی اس کو پورا مل جانا تھا. بروا ہے، بروا، بروا بنت واش. سمجھ نہیں آئی یہ بات کی؟ راوی اصل میں کیا تھے، مجہول سے مراد یہ ہے کہ ان کی فقاہت کی وہ نہیں تھی نا، فقاہت کے حوالے سے ہم نے وہ بات کر دی ہے کہ جی راوی جو ہے نا اس میں سے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب علی تو راوی مجہول تھے، تو اب سارا کل معروف ہے. جب ان سے یہ اتنے علقمہ، مسروق، حسن ان سے روایت کر رہے ہیں تو گویا یہ معروف ہی ہیں. فَإِنَّ قبول بعض سے قاتل عدول اصل پہ توثیق لہو، تو اس کہتے ہیں پختگی کرنا ہے، اس کو ان کی وہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ معروف کی طرح ہی ہو گئے ہیں. اور یہی جو ہے ہم کہتے ہیں موت جیسے کیا کرتی ہے، موت ماہر مثل کو موقت کرتی ہے، جیسا کہ اگر اس کا حق مہر مقرر کیا ہوا ہوتا اور پھر بھی بندہ فوت ہو جاتا تب بھی پورا مہر ملنا ہی ملنا تھا، پورا مہر ملنا ہی تھا، پورا مہر ملنا ہی تھا. تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا، پورا مہر دیا جائے گا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے یا جو آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی ہے؟